کانسیپٹ تو اسد علی شاہ صاحب بہت اچھا ہے. ایز آئی سیڈ کہ کانسیپٹ ہمارے پاس کمی نہیں ہے. ہم ساری زندگی سے ہم اس کو کور کر رہے ہیں. ہر کچھ سال بعد ایک اس قسم کا آتا ہے, بڑی زیل ہوتی ہے, بڑا وہ ہوتا ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو یہ کانسیپٹ ہے اس وقت جو ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو یہ کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی جا رہی ہے, جو کہ ہمارا بہت بڑا شعبہ ہے, اور اس میں پہلی بار اس انداز سے آرمی کا انٹرسٹ آیا. وہ ملکیت نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے یہ ساری چیزیں. آپ کو اٹریکٹیو لگتا ہے؟ دیکھیں, کانسیپٹ تو کارپوریٹ ایگریکلچر کا کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے. اگر اس میں امپلیمنٹیشن ہو جائے اور آرمی بھی اس میں اگر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور دیکھیں یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز, آپ نے صحیح کہا کہ وہاں فوڈ سیکیورٹی کا ان کا کنسرن ہے, اور اس وقت مڈل ایسٹ میں پیسہ بہت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال سعودی عربیہ دنیا کی سب سے زیادہ ہائیسٹ گروتھ اکانومی ہے, 8.75 اور 8.8%. اسی طریقے سے اس کے بعد قطر ہے, اس کے بعد کویت ہے. تو ان لوگوں کے پاس پیسے بہت آ گئے ہیں. UAE ہے, ان ساری بیکاز آف دی آئل پرائز ان کو بہت فنڈنگ آ گئی ہے, پیسے بہت ہیں ان کے پاس. اور دوسری بات یہ ہے ان کی ضرورت ہے, فوڈ سیکیورٹی ان کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف جو ہے چائنا نے پاکستان میں ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ آلریڈی کی ہوئی ہے. اور فی الحال میں تو اس طرح سے بھی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ چائنیز ظاہر ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو ہے چائنا کے ساتھ نا. چائنا کا ہماری اگر آگے ریسٹرکچرنگ ہونی ہے اس وقت, آگے تو ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کے لیے میرے خیال میں چائنا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر کچھ کر کے, یہاں اکنامک پروڈکشن کر کے ہی وہ ریکوری کر سکتے ہیں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ بھی تھاٹ ہو سکتا ہے. آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ چائنا کی ریکوری تو اکانومی بوم کرے گی, تو ان کی ریکوری آسان ہوگی. تو اس طرح سے یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے. ایگزیکٹلی. تو ایگریکلچر کافی عرصے سے وہ بات کر رہے ہیں, ایگریکلچر ان کو زونز بنا کے دے دیں وہاں پہ, یہاں انڈسٹری. لیکن میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو فیسیلیٹیشن ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور فیسیلیٹیشن مائنڈ سیٹ اگر آ جاتا ہے اس بہانے سے ساری پولیٹیکل پارٹیز میں آنا چاہیے. اٹس ناٹ اونلی فیسیلیٹیشن فار مڈل ایسٹ اور چائنا اینڈ فارن انویسٹرز, بٹ آلسو لوکل انویسٹرز. جب تک آپ لوکل انویسٹرز کا کانفیڈنس نہیں بڑھائیں گے, بلیو یو می, یہ کوئی آپ کی فیسیلیٹیشن جو ہے نا وہ اس پہ فورن انویسٹر نہیں آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے اس میں کانسیپٹ لانے کے لیے, جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اکراس دا بورڈ ہو, اور لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس. اگر عارف حبیب صاحب جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے تو چائنیز آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. عارف بھائی یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو اعلان ہوا ہے بہت ہی زبردست اعلان ہے, مگر ایک فارن انویسٹر یا دنیا کا کوئی بھی جو شخص ہے, شاید پاکستانی بھی یہ سوچیں گے کہ یہ تو اس حکومت نے اعلان کیا ہے جو کہ اب جاری ہے شاید مہینہ, 1.5 مہینہ, حد سے 2 مہینہ, یہ تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی. تو اس کی کنٹینیوٹی, اس پہ عمل, اس کی روح پہ عمل ہو, یہ اتنا بڑا مشن یہ تو خود ہی ایویپوریٹ ہو جائے گا. پھر تو ایک نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اور پھر الیکشنز ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں کون سی حکومت آئے گی. تو اس وقت اس اناؤنسمنٹ کی, اس کی کنٹینیوٹی کی, اور اس پہ عمل ہوگا, اور یہ ایک ریاست پاکستان کی, حکومت پاکستان کی پالیسی ہے, اس کی گارنٹی کیا ہے؟ I think اس کی گارنٹی آرمی کی انوالومنٹ ہے, اور آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں اس کی طرف نشاندہی کی کہ وہ اس کو انشور کریں گے کہ اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ رہے. اینڈ آئی تھنک جیسے میں نے بتایا کہ 3 مہینے پہلے اگر چیف صاحب نے ہم سے یہ بات کی تھی گروپ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز پائپ لائن میں کافی عرصے سے ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہوگی, جس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ, اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بے شک پرائم منسٹر کریں گے, بٹ اس کو جو ہے وہ اینکر ہم کر رہے ہیں, آرمی جو ہے اس کو کر رہی ہے. اور اگر آرمی اس چیز کو انشور کرے کہ تمام آنے والی سکسیسو گورنمنٹ جو ہیں وہ اس پالیسی پہ جو ہے عمل پیرا ہو. اور یہ جس طرح اسد بھائی نے کہا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے سرایت کرنا چاہیے, اور یہ سرایت کرے گا تو ہی جا کے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ان مشکلات سے جو ہے ہماری نجات ہوگی. کیونکہ اس وقت ہم ڈیفینیٹلی بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں, اور اس میں ہمیں یہی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں, آئی بلیو
کہ اس میں جو میرا امپریشن یہ ہے کہ اس میں یہ ان حکومتوں سے جو ہے وہ بات، ان کے فنڈز ہیں وہ جو ہے اس میں جو ہے دلچسپی لے رہے تھے، اور وہ اگر وہ آتے تو اس میں ایک کوئک جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگا اور ایکشن بھی ہو سکتا ہے. تو جی وہ یہ جو سیکٹرز ہیں، جس کی سیکٹرز کی جو نشاندہی کی گئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور پاکستان ان شعبوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جی ان کے پاس وہ وسائل ہیں، قدرتی وسائل ہیں، جو وہ قدرتی وسائل کو کنورٹ کر سکتے ہیں with little bit of help and support from our تو جی friendly countries and from investors from there. اسد شاہ صاحب، یہ کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ویسے تو ہم ڈیموکریسی اور یہ سارا سلسلہ ہے، باہر کا انویسٹر بھی، خاص طور پہ مڈل ایسٹرن انویسٹر، جس میں آپ نے کہا کہ اس وقت سب سے وائبرنٹ، سب سے زیادہ ویلدی، سب سے زیادہ کیپٹل جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے مڈل ایسٹرن انویسٹرز ہیں، اور پھر ہمارے لوکل انویسٹرز بھی، چاہے عارف حبیب صاحب ہوں، چاہے ہمارے دوسرے پاکستان کے بزنس مین، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی اور ایک چیز کو ڈیلیورنس جو ہے وہ فوج سے ہی ممکن ہے، اور فوج اگر کسی چیز کو انڈر رائٹ کرے اس قسم کے پروجیکٹ کو تو پھر ہی اس کی کوانٹیٹی مشکل ہے کی ضرورت ہے. تو اس کو کیسے مستحکم بنایا جائے؟ میں تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. دیکھیں، فوج ایک ریالٹی تو ہے پاکستان میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اینڈ ہیوج انفلوئنس، لیکن یہ تب کامیاب ہوگی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دے آلسو نیڈ ٹو بیکم ڈیلیوری کانشیس جو ہے. اور اس کے لیے جو ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اٹ ول بی کویسچن کہ یہ اس طرح کا پلان اگر بننا تھا تو اٹ وڈ ہیو بین بیٹر، 1 سال پہلے بننا چاہیے تھا، بجٹ سے پہلے بننا چاہیے تھا، بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتا، اکنامک پالیسیز میں ہونا چاہیے تھا. بہرحال نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نہیں بنے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے کوئی ٹائمنگ کی بات نہیں ہے. اگر یہ ایک تھنکنگ ہے، اور پرہیپس یہ لگتا ہے کہ یہ ڈرائیو کہیں اور سے ہو رہی ہے، اٹس ناٹ جسٹ لوکل، آرمی سے بھی ہو رہی ہے، اور کچھ انٹرسٹ باہر سے آیا ہوگا، باہر سے انٹرسٹ مڈل ایسٹ سے بھی آیا ہوگا، چائنیز سے بھی آیا ہے، اور اگر یہ ہے تو اچھی بات ہے. اور اس کو جو ہے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے 2 مہینے کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی، ہو جانا چاہیے، اور الیکشن ہونی چاہیے، پروسیس شوڈ کنٹینیو. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑے کرائسس میں تو ہیں نا. اس کرائسس سے نکالنے کے لیے ہمیں کچھ ڈراسٹک چینجز کرنی پڑیں گی، اور اس میں فیسیلیٹیشن ٹو کریٹ انٹرپرینیورشپ ٹو چینج اور مائنڈ سیٹ. دیکھیں 2 بہت بڑے ایریاز ہیں پاکستان کو اگر ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. 1، ہمیں اپنا ہیومن ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا. ہیومن کیپٹل سب سے امپورٹنٹ ایسٹ کسی بھی ملک کی اگر آپ دیکھیں وہ ہیومن. تو اسکل ڈیولپمنٹ 21ویں صدی میں ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی. دوسری چیز جو ہے، جو ہمارے انٹرپرینیورشپ ہے، جس میں رسک ٹیکنگ بھی ہے، اس کے لیے فیسیلیٹیشن، اس کی پالیسی. ہمارے آپ دیکھیں نا، ہمارے ٹیکس ریٹس اتنے زیادہ ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو کارپوریٹس کو انکریج کرنا پڑے گا نا، ہمیں اپنے ریگولیٹری فریم ورک کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ کافی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی اس کے لیے، اور یہ ایک گورنمنٹ نہیں کر سکتی. جی تو یہ جو ایگریکلچر، اس میں اس کا مین جو پیوٹ ہے اس پورے پروگرام کا وہ یہ ہے. تو اور اس میں یہ جو پروگنوسس ہے جو بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک کوئک انویسٹمنٹ اور کوئک ییلڈ اور کوئک اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ کہ یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، اس میں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے جلد از جلد. جی بالکل، ہمارے پاس زمین اویلیبل ہے. بلوچستان میں بہت زیادہ زمین ہے، سندھ میں 2/3 زمین جو ہے اویلیبلٹی ہے اگر صحیح پروڈکٹیو اس کو پانی کا بندوبست کیا جائے. پنجاب میں اویلیبل ہے. تو ڈیفینیٹلی ایگریکلچر کے لیے پاکستان بہت آئیڈیل ہے، لیکن اٹ ہیز ٹو بی بیونڈ ایگریکلچر. اور جو عارف بھائی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ اوور آل اگر آپ نے انویسٹمنٹ کلائمیٹ ٹھیک کرنی ہے تو یہ انٹرسٹ ریٹس جو ہے نا، جو 22% 24% ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں نا، اس سال ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہوا ہے وہ تقریباً گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے 5.9 ٹریلین کا ہے. میں نے کیلکولیٹ کر کے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ ہمارا صرف 9 مہینے میں ڈیٹ جو ہے 10 ٹریلین بڑھا ہے اکنامک سروے کے حساب سے، اور 3 ٹریلین لاسٹ کوارٹر میں لگا لیں تو 13 ٹریلین، یعنی 15% آف دا GDP ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا پورا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کو فائنینس کر رہا ہے. یعنی گورنمنٹ کی نیڈز جو ہیں تقریباً 4.4 ٹریلین جو ہے نا گورنمنٹ نے فائنینسنگ کی, پورے بینکس نے فائنینس کی ہے, اور پچھلے 3 مہینے میں ہماری جو ایڈوانسز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی وہ 80 ارب روپے سے کم ہوئی ہے. تو ٹوٹل کامران صاحب جو ڈپازٹ ہیں بینکنگ سسٹم کے, اس میں جو انکریز ہے وہ 3 ٹریلین ہے, اور 4.4 ٹریلین جو ہے نا وہ گورنمنٹ لے. بہت بہت